ایک ادارے سے ایک فتویٰ نکلا، اس پر چھوٹے مفتیوں نے دستخط کیے، یہ کہہ کر کہ اگر علماء نے اعتراض کیا تو ہم کہیں گے یہ تو چھوٹے چھوٹے ہمارے یہاں فتویٰ سیکھ رہے ہیں، کوئی خاص لوگ نہیں، اور اگر مولوی خاموش ہو گئے تو ہم بھی ساتھ ہو جائیں گے۔ یہ یہود کی خصلت ہے، یہ مال بٹورنے کے لیے یہ کام اہل کتاب کا تھا۔ حرام اور حلال اس کا پابند بڑا اور چھوٹا ایک جیسے۔ بخاری میں ہے حضرت حسن مجتبیٰ نے ایک کھجور اٹھائی، منہ میں ڈالی، آپ نے کہا اوہ اوہ نکالو باہر، تھوک کرو، آسان تکون من الصدقہ، کہیں زکوٰۃ کی کھجور نہ ہو، آپ تو میرے نواسے ہے، سردار ہے، میرے اوپر اور میرے آل و اولاد پر زکوٰۃ حرام ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ حسن چھوٹا ہے، بوقت وفات رسول ان کی عمر مشکل سے 10 سال تھی یا 8 سال، اتنے معصوم پر بھی شریعت مکمل نافذ ہے۔ اس سے ان لوگوں کی فحش غلطی معلوم ہو رہی ہے جو غلط سلط روایات کے بل بوتے پر یہ بہانے کرتے ہیں کہ جی یہ بہت حالات خراب ہے، سادات مر رہے، کوئی نہیں مرا ہے ابھی تک، خوب موٹے مستنڈے۔ فتویٰ اٹل ہے حنفیہ کا اور علماء دیوبند کا کہ زکوات اور واجبات صدقے یہ سادات بنو ہاشم کو نہیں دی جائے گی۔ اتفاقاً عزیز محترم ایک شخص نے ایک ترمذی کی شرح لکھی ہے اور اس پر کچھ حاشیہ لکھا ہے، اپنے بعض کمزور اساتذہ کی وجہ سے کوشش کی ہے کہ بنو ہاشم کو اس زمانے میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس کو مفتابی کہا ہے۔ عاجز فقیر کو کتاب تبصرے کے لیے بھیجی، میں نے الاحسن میں اس پر تبصرہ 7 صفحے میں کیا ہے، پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو قلب کو گرما دے اور روح کو تڑپا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ وہ مولوی یہاں کراچی آیا ہے، میں نے اس سے دریافت کیا کہ آپ نے لکھا ہے کہ کتاب الآثار میں امام محمد نے زکوٰۃ الی السادات جائز کہا ہے، یہ کتاب الآثار جو پڑھائی جاتی ہے یا آپ کے گھر میں کوئی اور ہے؟ کہنے لگا یہی ہے۔ میں نے کہا اس میں ہے؟ کہا نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ نے لکھا ہے کہ مجموع الانہر میں لکھا ہے کہ مفتابی قول ہے، میں نے کہا یہ مجموع الانہر ہے، اس میں دکھائے کہاں ہے؟ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر ہی پھینکتے دیوار آہنی پہ حماقت تو دیکھیے۔ میں نے کہا آپ نے ابو اسما عن ابی حنیفہ کہا ہے، آپ کو پتہ ہے ابو اسما کب آیا ہے؟ اور سرفراز خان محقق کی کتاب الحاوی فی حل بعض عبارات التحاوی صاف لکھا ہے کہ یہ روایت قطعاً ثابت نہیں۔ امام اعظم و فقہ حنفی کی کوئی روایت درست متان سے زکوٰۃ الی السادات کے جواز میں نہیں ہے، حرمت اٹل ہے۔ حکیم الامت فتاوی امدادیہ میں لکھتے ہیں حرمت کی علت اوساخ الناس ہونا ہے، اور علت حرمت تو خمس ہونا نہیں ہے۔ وَأَوَّذَكُمْ خُمْسَ الْخُمْس، ابن الحمام محقق فتح القدیر شرح ہدایہ میں کہتے ہیں یہ حدیث کہیں ثابت نہیں، بنیاد نہیں اس کی۔ اگیدہ بگیدہ اور ڈگیدہ۔ افسوس صد افسوس کہ مجھے اوقات کم ہے، یعنی ماں بدئی سرکت لی۔ خیر ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، جتنا مجھے ہاتھ آ جاتا ہے اللہ کے فضل سے آپ اسے دیکھیں، خوش ہو جائیں گے آپ انشاءاللہ۔ وہ بھی خوش ہو گئے جن کے بارے میں لکھا، انہوں نے کہا بہت اچھا ہے، ہماری غلط بات کی اصلاح ہو گئی سر آنکھوں پر، ہم شکریہ کے ساتھ اس کو نافذ۔ ایسا نہیں، ہمارے لوگ ضدی نہیں ہیں۔ میں نے ایسے بٹھا کے اس کو کہا ہے کہ یہ آپ کی عبارت ہے، یہ ہے کہیں یہ کتابیں آپ نے جو حوالے دیے، کوئی ایک کتاب جو احسن علوم میں نہ ہو، سب موجود ہے سر آنکھوں پر۔ مگر مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے بخاری مسلم ترمذی پڑھی یا نہیں، اس میں پیغمبر نے کیا کہا ہے؟ یہ صحیح ستہ آپ کے ہاں قابل عمل ہی نہیں ہے، پھر ویسے سال ضائع کرتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ، کیونکہ پتھروں کے 3 قسمیں ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، بعض پتھر ایسے ہیں لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جس سے بہہ پڑتی ہیں نہریں۔ دارالعلوم دیوبند ہر جہان پورا کائنات میں اس کی نہریں
بنوری ٹاؤن بڑے مدرسے اہل حق کے، احسن العلوم دیکھو، یہ مدارس ہے، یہ مقاصد ہے، یہ دراسات ہے، یہ جامع مسجد عثمان ہے، یہ جامع ابو یوسف ہے، اوہو کتنے طلباء فاضل، کتنے مدرس، کتنے مؤذن، خطباء، ائمہ، يتفجر منه الانہار وان منها، بعض پتھر لما یشقق، وہ پھٹ پڑتے ہیں، یخرج منه الماء، اس سے بھی پانی نکل آتا ہے۔ بعض حضرات اپنی جگہ جو اللہ ان کو توفیق دے وہ بھی دین کا کام تو کرتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا، بعض ایسے ہیں لَمَا يَحْبِطُ، کہ وہ گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ، اللہ کے خوف کے مارے۔ یہ تین تو قابل ذکر پتھر ہے، اور وہ پتھر جو جہنم میں جلنے والا ہے، اور پہلے گزرا ہے وقودها الناس والحجارہ، وہ قابل ذکر نہیں ہے، اس لیے اللہ نے درس سے روکا، قرآن سے محروم کر لیا، اور ابدی اور ازلی منحوس بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے نیک کاموں پر، اور نیک کاموں سے محرومی، اس سے اندیشہ ہے کہ آدمی کا ایمان سلب نہ ہو جائے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ پختو کے وئی داغ زڑن د شینکان د صحرا دے، او پا زخمی زڑگی چ دے او نہ دڑ دے دو۔ کہتا یہ دل نہیں ہے، صحرا کا ہرا پتھر ہے، جس نے غمگین کو دیکھا اور اس کا احساس نہیں ہوا۔ افتتمعون ان یؤمنوا لکم، آیا تم طمع کرتے ہو کہ یہ اہل کتاب ایمان لے آئیں گے تمہارے لیے، یعنی باور کر دیں گے تم پر۔ وقد کان فریق منہم، اور یقیناً تھا ایک گروہ ان میں سے، یسمعون کلام اللہ، جو سنتا تھا خدا کا کلام، ثم یحرفونہ، پھر اس کو بدل دیتا تھا، من بعد ما عقلوہ، بعد اس کے سمجھنے کے، وہم یعلمون، اور وہ سب کچھ جانتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جس وقت یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا آمنا، کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب مل لیتے ہیں تنہائی میں ہو جاتے بعض بعض کے ساتھ، قالوا، کہتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیوں بتاتے ہو مسلمانوں کو، بما فتح اللہ علیکم، جو علوم کھولے اللہ نے تم پر، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، کہ وہ حجت نہ پکڑے اس سے تمہارے خلاف رب کے سامنے۔ افلا تعقلون، آیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بعض اہل کتاب بعض کو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مذہبی تائیدات مت بتاؤ، کل یہ خدا کے حضور کہیں گے کہ یہ خود ہمیں بیان کرتے تھے، وہ مانتے نہیں تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم نہ بتائے تو یہ بچ جائیں گے۔